جی سٹارٹ کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ سب کو علم ہے کہ عارف ستی صاحب ہمارے پیر بھائی تھے، کافی عرصے سے میں ان کو جانتا تھا، استانے پر آتے تھے اور خصوصاً عرس میں انہوں نے استانے کے بڑے کام کیا ہے۔ جس طرح میں نے دن کو ادھر بتایا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے بابا جی کو ایک گاڑی بھی دیا ہے اور بابا جی کو حج بھی کروایا ہے۔ اور میں ادھر پھر جب پنڈی آیا کرتا تھا تو عموماً میں ان سے آ کر ملتا تھا۔ خصوصاً یہ 2022 کے 31 دسمبر کو میں آیا ستی صاحب کے ساتھ بیٹھا، کچھ میرے مرید بھی تھے، ولید صاحب بھی تھے۔ ہماری بڑی خوشگوار موڈ میں بات چیت ہوئی ان سے، بڑے خوش ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضور آپ خوش قسمت ہے۔ انہوں نے مجھے بولا کیسے؟ میں کیا نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ جس کی لمبی عمر اور عمل اچھے ہوں وہ خوش قسمت ہے۔ اگر عمل اچھے ہو تو لمبی عمر بڑی اچھی ہوتی ہے، اور اگر عمل اچھے نہ ہو تو آدمی جتنا جلدی چلا جائے تو وہی بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے اچھے انسان تھے۔ بابا جی کے صدقے میں بابا جی کی ان پر بڑی مہربانیاں تھی، اور رب کریم نے ان کی اولاد کو بھی اچھا خاصا مہربانی کے ساتھ رکھا ہے۔ خود بھی ماشاءاللہ افسر تھے۔ میں نے دن کو بھی بات کی تھی کہ دیکھیں مرید تو لوگ ہو جاتے ہیں، تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مان بھی لیتے ہیں دل سے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے درجات بھی دیے تھے، ٹھیک ٹھاک آدمی تھے، یہ عام آدمی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک عام مرید کی طرح زندگی گزاری ہے۔ یہ محسوس ہی کسی کو نہیں کروایا کہ جی میں تو یہ ہوں تو وہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا کرم تھا اور ہے ابھی تک۔ میں آپ سے تھوڑی بات لمبی بھی ہوگی جو میں آپ سب بزرگ بن سکتے ہیں جس طرح ستی صاحب بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب بزرگ بن سکتے ہیں۔ وجہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ آپ سب اللہ کے خلیفے ہیں، لیکن اگر آپ خلافت والے کام کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ ہر ٹائم، یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ اس میں کم و بیشی نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عام آدمیوں سے اوپر لے جا کر 4000 بزرگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں اولیاء۔ ان اولیاءوں میں سے آدمی اوپر چلے جاتے ہیں جن کا وہ ہوتے ہیں تعداد ہوتے ہیں 30، ان کا نام 350، اس کا نام ہے اخیار۔ ان کے اوپر ہوتے ہیں، ان کا نام ہے ابدال، ان کا تعداد ہے 40۔ ان کے اوپر آدمی ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں 7، اور ان کو کہتے ہیں ابرار۔ ان کے اوپر بزرگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اوتاد، ان کا تعداد ہے 4۔ اس کے اوپر بزرگ ہوتے ہیں، ان کا تعداد ہے 3، اور ان کا عہدہ ہے نقیب۔ ان کے اوپر بزرگ ہوتا ہے وہ 1 غوث یا قطب۔ یہ ہر ٹائم دنیا میں یہ بزرگ ہوتے ہیں، اگر اس عہدے میں ایک بزرگ چلا جائے دوسرا آ جاتا ہے اس میں۔ اور قطب یا غوث کیا ہوتا ہے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی قطب ربانی ایک دفعہ راستے پر جا رہے تھے، بوڑھے آدمی ہیں جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو، تو موڑے پر بڑا بہترین خوبصورت جبہ تھا۔ ایک چور اس کے پیچھے لگا کہ میں اسے جبہ چھین لوں، تو پیران پیر صاحب گئے ایک مسجد کے اندر، جبہ کو رول کیا، سر کے نیچے رکھا اور لیٹ گیا۔ چور بھی اس کے پیچھے کیا، اس نے بولا بابے کو آرام آئے گا پھر چوری کروں گا، اور چور صفوں میں چھپ گیا۔ اتنے تک خضر علیہ السلام باہر سے آئے، دروازہ کٹکھٹایا۔ ہاں جی، پیران پیر صاحب نے بولا کون؟ اس کے جی خضر، اس کے حکم۔ اس نے کہا جی فلاں جگہ میں بزرگ ایک پردہ کر گیا، کسی بھی یہ جو بزرگ میں نے بتائے پردہ کر گیا تو اس کے لیے آدمی۔ تو پیران پیر صاحب نے بولا صبح کریں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے بولا میں نے آپ کو رپورٹ دے دیا ہے،
اگر ادھر کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ جوابدار ہیں۔ انہوں نے بولا کہ یہ صفوں میں ایک آدمی آیا، لے جاؤ اس کو۔ اس نے آوازیں دی کہ میں تو چور عجوبے کا، اس کا یہاں چور بھی بزرگ بنتے ہیں۔ کہا کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں، اس کا جاؤ ادھر، جب پاؤں رکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ کتب کا اتنا درجات ہے، اور جو درمیان میں لوگ ہیں ان سب کا درجانہ ہے۔ جو یہ 4000 پہلے لوگوں، عام لوگوں سے بزرگ ہوتے ہیں، ان کو نہ اپنا پتہ ہو نہ دوسرے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتے بزرگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اب ہم سب آئے ہیں ستی صاحب پر چادریں چڑھانے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اب یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے کہ جو ہم مردوں میں شامل ہیں وہ آئیں، ان کے پاس دعائیں کریں اور یہ اللہ سے دعا کریں، اللہ قبول کرے۔ ہم سب کے حال پر خدا رحم کرے، خدا کرم کرے، اللہ میں نیک بندے بنائے، تاکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ستی صاحب جیسے مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ محترم صوفی صاحب، کرن سعید صاحب، باقی جتنے دوست احباب، صوفیہ کرام، بھائی صاحبان یہاں موجود ہیں، السلام علیکم۔ آج ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے ایک انعام یافتہ صاحب کے در پہ ہماری حاضری ہوئی ہے، اور اللہ ان کے صدقے ہم سب کے حال پہ مہربانی کرے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھا، میں جسٹ اپنے پرسنل ایکسپیرینس، کرنل آصف میرا نام ہے، اور یہیں پہ پنڈی میں پلا بڑا ہوں، ان کے زیر سایہ رہا ہوں، یہ ہمارے بڑوں میں تھے۔ تو ہم چھوٹے سے تھے، اس وقت سے ہم نے دیکھا ان کو کہ بابا جی کی خدمت، اس معاملات میں بھائیوں کی خدمت، پنڈی میں اس ایریے میں کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو، ستی صاحب کسی کو کوئی مسئلہ، ستی صاحب انہوں نے بہت اچھی ڈیوٹی کی ہے، ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ اللہ ان کی یہ جو محنت ہے، جو یہ ڈیوٹی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں حضور کے صدقے، ہمارے پیر و مرشد کے صدقے قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان کو اور ان کے عقیدت مندوں کو اللہ اسی رستے پہ چلائے جس پہ یہ چلے۔ ہم سب کی اللہ حاضری قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ سب حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ صوفی صاحب کا 40ویں کا پروگرام تھا، مجھے بھی شمولیت کا شرف حاصل ہوا۔ صوفی اکرام کی صحبت میں بہت اچھا پروگرام ہوا۔ صوفی صاحب سے میری وابستگی تقریباً 93 سے ہے، جب سے میں پنڈی میں رہائش پذیر ہوا ہوں، تب سے لے کے آج تک بہت شفقت نصیب ہوئی، ہر لمحہ گائیڈ لائن ملی، کئی باتوں میں پریشانی بھی آئی، ان سے معاملات شیئر کیے، ان کی گائیڈ لائن پہ چلے، کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں کی۔ جب بھی کوئی بات ہوئی تو آپ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم نے ایک کو مانا ہے، ایک کی مانیں گے، ایک بن کے رہیں، کسی کی شکایت کو نہ سنیں، دل میں شکوہ نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک بے شمار آسانیاں پیدا کی ہیں۔ میرا خیال ہے ہم سب جتنے بھی بھائی صوفی صاحب کے زیر سایہ دائیں میں رہے ہیں، سب کو صوفی صاحب کے جانے کا بہت افسوس ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، پردہ کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، صوفی صاحب کے درجات بلند فرمائے، صوفی صاحب کے لائقین کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بالخصوص میں عرض کروں گا، صاحبزادہ ولید صاحب بہت انہوں نے خدمت کی ہے، بنیادی طور پہ صوفی صاحب کے خدمتگار وہی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے، سب کی نظر میں اس کو تارہ نصیب فرمائے، سب کے لیے خوشیاں نصیب ہوں۔ صوفی صاحب ان کے سب کے فیضان سے فیضان عام جاری فرمائے۔ صوفی صاحب کے جتنے مرید ہیں سب کے استقامت نصیب ہو، ہم سب کے حال پہ رحم فرما میرے مولا، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القرض، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب اليوم المیزان، وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا افرغ علینا صبرا ثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ رب اشرح
इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैति व ज़ुर्रिय्यति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बुज़ुर्ग पीर मुर्शद सूफ़ी आरिफ तबस्सुम सती साहब से मेरा ताल्लुक़ 90s में कायम हुआ, जब मैंने उनकी निस्बत में आया, और उसके बाद से मैंने आज तक ये देखा कि उन्होंने हमेशा फ़लाह इंसानियत का दर्स दिया और हमेशा वो इंसानियत की फ़लाह के लिए काम करते रहे और हमेशा प्यार मोहब्बत बांटते रहे। आज तक मैंने उनकी ज़बान से किसी के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं सुनी और ना उन्होंने कभी किसी के ख़िलाफ़ बात की, बल्कि हमेशा हर किसी के दुख दर्द में शरीक हुए और दुख दर्द में उन्होंने हिस्सा बांटा। मैं ये कहने में बाबा हक बजानिब हूँ कि अल्लाह ताला ने आज जो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये उन्हीं का ही फल है, जो उन्होंने पूरी लाइफ में अपना दर्स दिया है। आज उसका समर हमें लाइफ हमारी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है और उनका ये जो उनके फ़लाह है, उनकी भलाई है, उनका ये करम है, ये इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी और सारी रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूफ़ी मोहम्मद आरिफ तबस्सुम साहब को, जिनके चेलों में अभी हम शरीक हैं, हमारी उनसे 36 साल की रफ़ाकत रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कभी उनको उनसे मुँह से कभी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकला जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई हो। और जब भी मिलते अपने पीर व मुर्शद की तारीफ़ करते हुए मिलते और वो अक्सर फरमाते कि जब तसव्वुफ़ के मैदान में कदम रखो तो दिल पहाड़ जैसा होना चाहिए। और एक दफ़ा कर्नल अज़मतुल्लाह शाह साहब तशरीफ़ फरमा हुए तो बाबा जी के घर में अक्सर भाई जाते रहते हैं। सरकार की शबी मुबारक उनके कमरे से लेकर टीवी हॉल और ड्राइंग रूम से लेकर ना बाहर सैन तक और ऊपर जो उनका आस्ताना पाक है, ऊपर छत तक हर तरफ सीढ़ियों के साइडों पर बाबा जी की शबी मुबारक लगी हुई हैं। तो कर्नल साहब ने जब देखा ना दाएं में हर तरफ बाबा जी की तस्वीरें, तो उन्होंने फरमाया सती साहब आपने तो बड़े फ़ोटो लगाए हैं। तो बाबा जी ने फरमाया आहिस्ता से कि किसी को पाने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। तो कर्नल साहब भी मुस्कराए और बड़ा प्यारा माहौल था। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात में मज़ीद बुलंदियाँ अता फ़रमाए और इसी तरह हमें मिल बैठ कर अपना और अपने महबूब का नाम लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।